اللهم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ۔ خدایا ہمیں عزت نام حسین عطا فرما دنیا میں اور آخرت میں۔ خدا کے لطف و کرم کے ساتھ، اس کے جذبہ شکر کے ساتھ کہ اس نے قوت گویائی کو بحال رکھا اور کل رات کے بعد سے آج مجلس اعزا تک بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور اس پر مالک کا احسان یہ کہ اس نے ہر اول فول بولنے کے بجائے ذکر آل محمد کا شرف بخشا ہے۔ اس میں ایک طرف خدا کا شکریہ ہے اور ایک طرف ان کا شکریہ ہے کہ جن کے لب نہ ہوتے تو میرے لب کہاں سے ہوتے، جن کی زبان نہ ہوتی تو میری زبان کو گویائی کیسے ملتی، جن کا وجود نہ ہوتا تو میرا وجود کس کے مرہون منت ہوتا۔ آئیے عظمت خدا کے ساتھ عظمت والدین کو یاد کرتے ہوئے، گرچہ عنوان تو وہی ہے، حیات طیبہ عباس علمدار علیہ السلام، اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے عنوان سے استعارتاً ایک جملہ لیتے ہوئے کہ وفا جس کو کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں۔ تو وفا آتی کہاں سے ہے؟ یہ خود سے نہیں آتی، خدا سے آتی ہے، اور خدا نے جب والدین کے خدمت کو وفا کا نام دیا کہ دیکھو وفا کا ترجمہ ہے عہد وفا، جو وعدہ کیا ہو اسے پورا کر دینا۔ تو ایک وعدہ خدا نے والدین سے لیا اور ایک وعدہ خدا نے اولاد سے لیا۔ والدین سے تربیت کا وعدہ اور اولاد سے اطاعت کا وعدہ۔ وہ اپنا وعدہ پورا کریں، جزا ان کے لیے، تمہارے لیے نہیں۔ تم اپنا وعدہ پورا کرو، جزا تمہارے لیے، ان کے لیے نہیں۔ کبھی کبھار ہم دونوں کو مربوط کر دیتے ہیں کہ اگر وہ کریں گے تو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو بہت مشہور و معروف آیت ہے، ہمیشہ صاحبان ایمان کی دعاؤں میں شامل رہتی ہے۔ آیت بھی ہے، دعا بھی ہے، مدعا بھی ہے، مطلب بھی ہے، فائدہ بھی ہے، ولایت کا عنوان بھی ہے۔ اللہ کے حبیب کا جملہ قرآن کا حصہ بنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس کا ایڈریس سب کو زبانی یاد ہوگا انشاءاللہ، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل ہے، سورہ الاسراء بھی کہیے اسے، اور اس کی آیت نمبر 24 جس میں خدا نے اعلان کیا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس سے پہلے ایک لفظ ہے، کلمہ ہے، لفظ قل، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ خدا کہلوانا چاہتا ہے، خود سے کوئی نہیں کہتا، خدا کہلوانا چاہتا ہے۔ جس جملے کو خدا کہلوانا چاہے وہ جملہ کہنا بھی عبادت ہو جاتی ہے۔ جیسے خدا کہلوانا چاہتا ہے قل هو اللہ احد، خدا کہلوانا چاہتا ہے قل اعوذ برب الناس، خدا کہلوانا چاہتا ہے قل اعوذ برب الفلق، خدا اسی انداز سے کہلوانا چاہتا ہے قل یا ایھا الذین ھادوا۔ سورہ جمعہ خدا کہلوانا چاہتا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد، جب تک یہ مکمل نہیں ہوگا خالی کافرون پر رکوں گا نہیں میں، قل یا ایھا الکافرون نہ لا اعبد ما، خدا کہلوانا چاہتا ہے۔ تو جس بات کو خدا کہلوانا چاہتا ہے عبادت ہو جاتی ہے۔ عبادت کے خدا کہلوانا چاہتا ہے، سنت کے مصطفیٰ پڑھ کے بتاتے ہیں۔ تو عبادت بھی ہے اور سنت بھی ہے۔
قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس کا ترجمہ گرچہ یہ آیت ترجمے کی محتاج نہیں ہے، خود اس کے الفاظ خود ترجمہ ہیں. جب کبھی انسان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ایک اشارہ میں پہلے کر چکا، جب مشکل پیش آتی ہے تو جب تک مذہب سمجھ میں نہ آئے تو انسان ماں کو پکارتا ہے، اور جب مذہب سمجھ میں آ جائے تو مذہب جس کا ہو اس کو پکارتا ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے تو اپنی ماں کو بھی علی کو پکارتے ہوئے دیکھا. ہمارا مذہب بھی وہی جو ماں کے الفاظ ماں کو پکارے اور ماں علی کو پکارے. تو اب لفظ رب یہ ماں کے عنوان سے کچھ شروع کیا میں نے کہ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکلات میں جیسے اولاد ماں کو پکارتی ہے ایسے بندہ اپنے رب کو آواز دیتا ہے. اور ہر نبی نے اپنے رب کو پکارا اور ایسے پکارا کہ خدا نے اس کی دعا قبول فرمائی. رب اشرح لی صدری. کبھی سینہ تنگ ہونے لگا تبلیغ کی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے تو حضرت موسیٰ خدا کی بارگاہ میں یا اللہ یا رحمان کہہ کر نہیں، رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، میرے سینے کو کھول دے. اور کبھی خدا نے اپنے حبیب کو وہ مرحلہ عطا کیا، حبیب کہا کرو رب زدنی علما، کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، تو میرے علم میں اضافہ فرما دے. جب کبھی انبیاء نے خدا کو پکارا تو لفظ رب سے پکارا. سنت انبیاء ہے کہ خدا کو خدا کہہ کر نہ پکارو، ہے خدا، ہے رحمان، ہے رحیم، ہے رؤوف، ہے لطیف، مگر جب کوئی مشکل پیش آئے تو پکارو رب کو رب کہہ کر، تو مشکل بڑی آسان ہو جاتی ہے. واقعاً انسان کیا سمجھ سکتا ہے رب کے ترجمے کو؟ شاید مجھ جیسا طالب علم اس کو بیان کرنا بھی چاہے تو بہت آسان لفظوں میں. رب اصل میں 3 حرف کا ملا ہوا ایک جملہ ہے. رب 2 مرتبہ بے ہے، 2 مرتبہ بے ہے، 1 مرتبہ را ہے. رب، ربی اضافت کیجئے تو میرا رب فخر ہے کہنے والے کو، میرا رب. ایسا رب کہ جیسا رب کسی کو نہ ملا، ایسا رب ہے میرا. اور ربنا ہمارا رب. اللہ اکبر. جب خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو معصوم نے عظمت والدین کے عنوان سے ہم سب کو طریقہ سکھایا کیسے دعا مانگو. والد صاحب کے لیے، والدہ کے لیے کیا مانگو؟ اور تم کیا دے سکتے ہو اپنے ماں باپ کو؟ بھلا جو لے کے پلا ہو وہ کیا دے کر پالے گا؟ لے کے پلے ہیں، خون لے کے پلے، ہڈیاں لے کے پلے، ہاں، ماں کے مکان میں جگہ لے کے پلے، باپ کے صلب میں علاقہ لے کے پلے، محبت لے کے پلے. تو ہم لے کے پلے ہیں، اپنے ماں باپ کو کیا دے کے پالیں گے؟ تو انسان کا تصور اگر ایسا ہے تو گمراہی کے سوا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں پالتا ہوں تو کیا ماں باپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ آپ کچھ دے سکتے ہیں؟ مگر انسان پھر بھی نادان ہے. یہ عنوان اتنا زیادہ تکرار کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہر صبح ہر شام یہ عنوان ذہن میں رہے، کم از کم دعا کے انداز سے رہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. انسان کو احساس تو رہے کہ والدین کو سوائے دعا کے اور کچھ دے نہیں سکتے، کہ جو دو گے وہ والدین کا ہی تو دیا ہوا ہے. تم سمجھتے ہو کہ تمہارے بازوؤں نے کمایا ہے، بازوؤں میں طاقت نہ آتی اگر ماں بازوؤں کو سیدھا نہ کرتی. اللہ اکبر.
کتنی محنت ہے. سر کو رکھتی تھی نرم جگہ پر تاکہ سر کا انداز تبدیل نہ ہو جائے. بازوؤں کی مالش کیا کرتی تھی تاکہ بازوؤں میں طاقت پیدا ہو جائے. جب چلنا شروع کیا گھٹنیوں تو ماں بچے کی ٹانگوں پر مالش کیا کرتی تھی کہ توانائی تو آ جائے. انسان اس کے بعد کہتا ہے کہ میں ماں باپ کو دیتا ہوں. نہ انسان اپنے ماں باپ کو کچھ دے سکتا ہے، بلکہ جب دے گا تو دے گا نہیں، ان کی دعائیں لے گا. یہ تو بہانہ ہے، بالکل جیسے درود کا بہانہ ہے. درود دینے کا نام نہیں ہے، درود لینے کا نام ہے. لگتا کچھ ایسے ہے کہ دیا ہے، دیا نہیں ہے. قبر کی اندھیرے کے لیے ایک دیا ہے. کیا دیا، کیا دے سکتا انسان؟ ہاں، وہ درود جو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت یوسف ابن یعقوب علی نبینا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور جس کو 313 مرتبہ، چونکہ روز جمعہ ہے نا، روز جمعۃ المبارک میں درود کی بڑی فضیلت ہے، اور اتنی فضیلت کسی اور عمل کی نہیں، کسی اور عمل کی نہیں. اور کچھ نہ کر سکو، کوئی اور عبادت نہ ہو سکے تو درود تو پڑھ دیا کرو نا. ہاں، حضرت یوسف قید خانے میں ہے، اور قید خانہ جتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، ہوتا قید خانہ ہے. سوائے ایک قید خانے کے سارے قید خانے مصیبت کا عنوان ہیں، سوائے ایک قید خانے کے جو رحمتوں کا عنوان ہے، اور اس قید خانے کا نام شکم مادر ہے. اس قید خانے کا نام شکم مادر ہے. جت خدا جنت بتائے، امام محمد باقر علیہ السلام کا جملہ ہے نا. اور کیا عمدہ جملہ ہے. جب پوچھنے والے، بہت مشہور روایت ہے، میں دہرا رہا ہوں، کبھی بھی یہ خیال نہ کیجئے کوئی نئی بات بیان ہو رہی ہے، بات تو وہی ہے. البتہ ذکر ان نفعت الذکر، یاد دہانی کراتے رہو حبیب، جب تک یاد دہانی کرانا فائدہ مند رہے. تو مجلس میں آ کر کب نقصان ہوا کسی کا جو آج ہوگا؟ ہاں، ہمیشہ فائدہ ہی ہوا ہے نا، نہیں ہوا؟ حیرت کی بات ہے اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہاں تو جسم کا رزق بھی ملتا ہے اور روح کا رزق بھی ملتا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ جسم کا رزق جہاں سے چاہو مل جاتا ہے، روح کا رزق صرف نام حسین سے ملتا ہے. تو ایک قید خانے کی مثال جناب یوسف کی، ہر قید خانہ مشکلات کا عنوان ہے، مگر امام فرماتے ہیں جب سوال کیا عیسائی راہب نے کہ یہ بتائیے کہ اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان جنت میں رہے گا، کھائے گا اور پیے گا، مگر اسے بول و براز کی حاجت نہیں ہوگی، تو اس کی مثال کچھ موجود ہے دنیا کے اندر کہ کھائیں اور پئیں اور کوئی زحمت نہ ہو واش روم یوز کرنے کی، بول براز؟ بظاہر تو کوئی جواب سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان جتنا بھی لائٹ سے لائٹ کیوں نہ کھائے، بالآخر انسان کو برحال جانا ہوگا اپنے حاجات کے عنوان سے ٹوائلٹ. بات واضح ہے، مگر سلام ہو اس حجت پر جس کے سامنے کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے. مثال موجود ہے، اور ایسی مثال ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہ عیسائی، نہ یہودی، نہ خدا کو نہ ماننے والا اور نہ خدا کو ماننے والا. انکار کوئی کر نہیں سکتا. کون سی مثال ہے؟ فرمایا شکم مادر میں 9 مہینے رہے تھے،
خوراک تو ملتی تھی، خوراک نہ ملتی تو بڑھتے کیسے؟ خوراک تو ملتی تھی اور بولو براز کی حاجت نہیں ہوتی تھی، تو ایک ہی قید خانہ ایسا ہے اسے جنت کی مثال دی گئی، ورنہ ہر قید خانہ مشکلات کا عنوان ہے۔ ٹھیک ہے، جناب یوسف قید خانے میں، اور اب خیر یہ موضوع الگ ہے کہ آپ نے قید خانے کو خدا سے خود ہی تو مانگا تھا، اور اب مشکلات ہو گئیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ نے اب اپنی زبان میں کہوں ٹوٹکا بتایا ایک کہ قید خانے سے باہر نکلو گے کیسے؟ اگر وہ قید خانہ پاکستان کا ہوتا تو سرنگ کھودی جاتی کراچی کے اندر، ٹھیک، یا کسی اور جگہ پہ ہوتا تو آپ کو معلوم ہے کیسے راستہ نکالا جاتا ہے، لیکن وہ قید خانہ مشکلات والا قید خانہ ہے۔ آپ نے ایسا ٹوٹکا دیا کہ اگر کوئی آج اپنے آپ کو قید خانے میں سمجھے، قید خانے کا مطلب دیوار نہیں ہے، قید خانے کا مطلب حبس اپنے اندر محسوس کرے، یہ راستہ بند ہو گیا، جاب یہاں مل سکتی تھی، یہ راستہ بند ہو گیا، جاب یہاں مل سکتی تھی، یہ راستہ بند ہو گیا، یہ رشتہ دار میرے کام آ سکتے تھے، وہ راستہ بند ہو گیا، اب میں قید خانے میں ہوں۔ ایک آزاد انسان بھی قید خانے میں ہو سکتا ہے اگر چاروں طرف سے مشکلات سے گھیر لیں تو 313 مرتبہ، اس لیے میں نے بات کو آسان کیا، اتنا پھیلایا کہ کوئی قید خانے کو سوچ کر ہی دعا نہ پڑھے، بلکہ جب کبھی تنگی نفس محسوس ہو، اولاد اطاعت نہیں کر رہی، ماں باپ انتقال کر چکے، رشتہ دار منہ موڑ چکے، روزگار نہیں مل رہا، تو کروں کیا؟ 313 مرتبہ وہ پڑھو جسے جبرائیل امین نے تعلیم دیا، یا رب محمد وآل محمد، پہلا جملہ، یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد، یا بعض جگہ عجل فرج آل محمد، دونوں باتیں برابر ہیں۔ ترجمہ، اے محمد اور آل محمد کے رب، درود بھیج محمد اور آل محمد پر، اور کشادگی دے محمد و آل محمد کے لیے۔ یہ تین جملے 313 مرتبہ جبرائیل امین نے تعلیم دیے، جناب یوسف نے زندان میں ان جملات کو 313 مرتبہ، اور 313 کا فلسفہ تو الگ ہے، بس اتنا یاد رکھیں جتنا بتایا گیا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، اس لیے کہ ناپ تول کا بڑا مسئلہ معین رہتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی سے پیسے لیے ہوں، گنے بغیر لے لیے ہوں؟ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے پیسے لیے ہوں گنے بغیر لیے ہوں؟ گن کے لیں گے نا تو گن کے پڑھیے، 313 مرتبہ، نہ کم نہ زیادہ۔ اور اس کے بعد لفظ رب سے بات کو اور آگے بڑھاتے ہوئے ماں باپ کے حق میں دعا سکھائی، ایک درود سکھایا، ایک دعا سکھائی، ارحمہما، ان دونوں پر۔ کون دونوں؟ میرے والدین۔ لوگ ترجمہ کر جاتے ہیں اشتباہن یا سبقت لسانی کی بنیاد پر بوڑھے والدین، نہیں، ارحمہما، میرے والدین پر رحم کر دے۔ والدین زندہ ہوں تو رحم کر دے، بوڑھے ہوں تو رحم کر دے، جوان ہوں تو رحم کر دے، بیمار ہوں تو رحم کر دے، ہاں، غریب ہوں تو رحم کر دے، امیر ہوں تو رحم کر دے، شہر میں ہوں تو رحم کر دے، سفر پہ ہوں تو رحم کر دے، تو رحم کر دے۔ اور اگر خدا رحم کرتا ہے تو رحم کا نام کیا ہے؟ کبھی تصور کیا ہے کہ اس دعا کا مطلب طلبات پڑھے محمد و آل محمد تو رحم کرتا ہے؟
کس بات میں تم کم ہو.